آج کل کے جو انسان ہے نا، وہ اپنے بچوں کو، ان کے مستقبل کو، ان کے فیوچر کو سیو کرنے کے لیے نا پتہ نہیں کتنے لوگوں سے مشورہ لیتا ہے، کتنا کچھ اس کو جو ہے نا وہ ریسرچ کرنا پڑتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کیا پڑھاؤں، کون سی ایجوکیشن دوں، کون سا پروفیشن اختیار کرواؤں، کس فیلڈ میں لے جاؤں، کس شعبے میں لے جاؤں کہ ان کو مستقبل میں ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ ان کی ڈائریکشن کیا ہو، ان کا پروفیشن کیا ہو، میں کون سا راستہ اختیار کروں۔ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سب سے جو پہلی صورت اتاری ہے نا، صورت فاتحہ، اس صورت میں بھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ڈائریکشن کو، راستے کو، پروفیشن کو، اس کو ڈسکس کیا ہے کہ اگر انسان کی ڈائریکشن، اس کا راستہ، رخ اگر ٹھیک ہوگا تو وہ کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہوگا۔ سورت فاتحہ 7 آیتوں کی صورت ہے، اور اس 7 آیتوں کی صورت کے بعد پورا کا پورا قرآن جو ہے وہ اس کی تفسیر ہے کہ کون ہلاک ہوا، کون کامیاب ہوا، کیا کرو گے تو کیا ہوگا، کیا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا۔ وہ ساری سورت فاتحہ کی تفسیر ہے، اس لیے سورت فاتحہ کو پورے قرآن کی ماں، الکتاب بھی کہا جاتا ہے۔ تو سورت فاتحہ میں پہلے 3 آیتیں تو ہیں اللہ رب العزت کی تعریف، الحمدللہ رب العالمین، اور آخری جو 3 آیتیں ہیں وہ ہے کہ اگر انسان کا راستہ صحیح ہوا تو وہ کیا بنے گا، اس کا انجام کیا ہوگا، اور اگر غلط ہوا، صحیح ہوگا تو انعمت علیہم میں چلا جائے گا، اور اگر غلط ہوا تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں چلا جائے گا۔ یعنی راستہ، فیصلہ، ڈائریکشن، پروفیشن، انتخاب اور اس کی جو ہے نا سوچ اور اس کا رخ کا ٹھیک ہونا، یہ انسان کی زندگی کا سب سے بنیادی، امپورٹنٹ اور اہم ترین کام ہوتا ہے۔ اور اسی کام میں ہم 80-90% لوگ ہمیشہ اپنے کاروباروں میں، اپنے ایجوکیشن میں، اپنے مستقبل میں اسی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں کہ وہ جب اپنی زندگی کی ابتدا کرتے ہیں نا تو وہ پروفیشن غلط چوز کر لیتے ہیں، حرام حلال کو نہیں دیکھتے، اچھائی برائی کو نہیں دیکھتے، وہ فٹافٹ نوکری کر لیں گے، یہ نہیں دیکھے گا کہ اس نوکری میں آگے فیوچر ہے یا نہیں۔ کوئی ایسا کاروبار کر لیں گے جس کاروبار کا کوئی آگے ایکسپینشن نہیں ہو سکتی، وہ کاروبار بڑھ نہیں سکتا، اس کاروبار میں ترقی نہیں ہو سکتی، تو وہ ساری عمر وہیں رکے رہیں گے۔ تو یہ جو ڈائریکشن ہے نا، اسی طریقے سے انسان کی زندگی کو ہر لحاظ سے کامیاب کرنے کے لیے، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ معاشیات ہو، اکنامکس ہو، چاہے اس کے فیملی ریلیشنز ہو، اس کی شادی ہو، اس کا کوئی بھی کام ہو، ہر لحاظ سے کامیاب کرنے کے لیے اس کو اہدنا الصراط المستقیم کی ضرورت ہے۔ یعنی ہدایت کہتے ہی اس کو ہے کہ اس کو راستہ صحیح ملے، وہ غلط فیصلے نہ کر دے۔ اگر ایک انسان کی شادی غلط جگہ پر ہو جاتی ہے تو اس کا نقصان اس کو کیا ہوگا کہ اس کی زندگی عذاب بن جائے گی۔ ایک انسان نے اپنا پروفیشن غلط چوز کر لیا، حلال اور حرام کو نہیں دیکھا، تو وہ ساری عمر حرام کھائے گا، حرام کرے گا، لوگوں کے اوپر ظلم کرے گا، برائی کرے گا، اور کیونکہ اس سے ڈائریکشن غلط انتخاب ہو گئی۔ اسی طریقے سے ایک انسان نے کوئی ایسا کام کر لیا جس سے اس کو مستقل نقصان ہوتا ہے، اس نے ہر چیز اجاڑ دی، ترقی بھی نہیں ہو رہی، یا وہ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے بزنس میں کسی سے مشورہ نہیں لیا، اس نے فیصلہ غلط کر لیا۔ تو قرآن پاک میں سب سے بڑی ایجوکیشن انسان کے لیے وہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ آپ اپنی زندگی میں ڈائریکشن جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ نے ٹھیک لینی ہے۔ اب اس کے پیچھے میں آپ کو ایک بنیادی نقطہ بتاؤں، اگر کوئی مسلمان یہ جو پہلے 3 آیتیں ہیں نا سورہ فاتحہ کے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات تو ورا الورا ہے، لیکن یہ پہلے 3 آیتیں آنے کا ایک مقصد ہے، اور بھی بہت سارے مقصد ہیں، ان میں سے میں آپ کو ایک مقصد بتا دوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ راستہ انتخاب کرنے سے پہلے آپ نے اپنے رب کے ساتھ تعلق بنانا ہے، اس کو اپنا رب ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اسی کے حکموں پر چلنا ہے، اور اسی سے ہر کام میں مدد مانگنی ہے،
اور وہ دنیا میں بھی آپ کا رب ہے، آخرت میں بھی آپ کا رب ہے۔ دنیا میں بھی آپ کو صحیح راستہ دکھانے والا وہی ہے، اور آخرت میں بھی صحیح راستہ دکھانے والا وہی ہے۔ دنیا میں بھی ہر ناکامی سے بچانے والا وہی ہے، اور آخرت میں بھی ہر ناکامی سے بچانے والا وہی ہے۔ یہ 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے اپنی حمد و ثنا تو بیان جو ہوئی سو ہوئی۔ اللہ رب العزت اپنی حمد و ثنا سے ورا ہے، ساری دنیا اس کے حمد و ثنا بیان کر لے، اس کی ذات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور کوئی انسان بھی اس کی حمد و ثنا بیان نہ کرے تو اس کی ذات میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اصل میں ہماری رہنمائی ہے کہ اگر ہم یہ 3 آیتوں کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کو ساتھ لے لیں، اس کے بندے بن جائیں، اس کے حکموں کے پر چلیں، اس کے بھیجے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہمیں راستہ کون سا ملے گا؟ پھر ہمیں ملے گا اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم والا راستہ ملے گا، جس میں ہمیں کبھی شرمندگی نہیں ہوگی، ہمیں کبھی بدنامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، ہم کبھی ناکام نہیں ہوں گے، ہم اپنے فیصلوں پر کبھی پچھتائیں گے نہیں، ہم کام کر کے کبھی ہم یہ نہیں کہیں گے یار ہم سے غلطی ہو گئی۔ ہم کوئی بھی کام، اگر ہم نے کوئی کام غلط بھی کر دیا تو اللہ کیا کریں گے کہ ہمارے نقصان کے اندر بھی اللہ نفع شامل کر دیں گے۔ جیسے اللہ رب العزت کی صفت ہے نا کہ اللہ پاک موت میں سے حیات کو نکالتے ہیں، اللہ پاک نقصان میں سے نفع کو نکالتے ہیں، اللہ پاک ذلتوں میں سے عزتوں کو نکالنے والے ہیں۔ اللہ کی وہ ساری صفات ہمارے ساتھ مدد حال ہوں گی۔ یہ ہمارے اندر ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر جب ہم اپنی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں اور اپنی آپ کو جو ہے نا انگریزوں کے غیر مسلموں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور شادیوں میں اتنی غیر مسلموں والی روایات اور رسموں کو جو ہے نا ہم اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں، ہر طریقے میں ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں یار ہمارا کام غلط ہو گیا، ہمارے فیصلے غلط ہو گئے، شادی غلط ہو گئی، اور ہمارا سارا زندگی کا نظام چوپٹ ہو گیا، اور ہم جو ہے نا بالکل جو ہے نا کہیں کے بھی نہیں رہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم راستہ انتخاب کرتے ہوئے، فیصلہ کرتے ہوئے، ڈائریکشن لیتے ہوئے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہ 3 آیتیں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اللہ کے بغیر اگر تم اپنی زندگی کا کوئی بھی قدم اٹھاؤ گے، جتنے مرضی بڑے سائنسدان بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ تمہیں کامیابی ملے گی لیکن ایسے ملے گی جیسے پانی کا بلبلا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے نا اس کے بعد تمہارا انجام جو ہے نا، آج اگر آپ دنیا کے غیر مسلموں کے امیر ترین لوگوں کی اگر آپ موت کا انجام دیکھیں نا، اداکاروں کی موت کا انجام دیکھیں، اور جتنے بھی لوگ دین سے دور ہیں ان کی موت کے وقت ان کا انجام دیکھیں گے تو کوئی ان کے پاس نہیں ہوگا، سب چھوڑ کے جا چکے ہوتے ہیں، تنہائی ان کا مقدر بن چکی ہوتی ہے، ذلت چہرے کے اوپر نظر آتی ہیں، اور بے یار و مددگار، لا وارث، اور ایسی موت آتی ہے کہ انسان اس سے پناہ مانگتا ہے۔ شکلیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ پہچانی نہیں جاتی، اور اکثر اب تو یہ بھی ہونے لگ گیا ہے کہ جو ہے نا بچے پاس نہیں ہوتے، کیونکہ دین اسلام کے مطابق بچوں کو پالے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت کو ساتھ لے کر اگر ہم کوئی فیصلہ کریں گے، یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، اور اگر ہم یہ کریں گے پھر ہمیں کیا ہوگا؟ پھر اللہ کے وعدے ہمارے ساتھ شامل حال ہوں گی۔ اللہ نے جتنے وعدے اپنے نبی سے اور اپنے کلام قرآن مجید کے اندر کیے ہیں، وہ سارے کے سارے وعدے پھر ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اللہ پاک ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ کرے گا انعمت علیہم، جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا، جن کو اللہ پاک نے حقیقی نعمتوں سے نوازا، جن کو اللہ پاک نے حقیقی کامیابیاں عطا فرمائیں، ان کے ساتھ پھر ہمارا حشر ہوگا۔ اگر ہم رستے میں تھک بھی گئے، رستے میں ہماری موت بھی آ گئی، ہم منزل پر پہنچ بھی نہ سکے، لیکن اگر ہمارا راستہ ٹھیک ہوا تو ہمارا انجام انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جو لوگ اس راستے کے اوپر چلے۔ اور اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ کر اپنی عقل، اپنا ماحول اور اپنا زمانہ، اور جدھر پوری ہوا اور جتنا رواج اور رسمیں اور جدھر کا سمندر اور طوفان جدھر کا چل رہا ہے، اگر ہم خش و خشاک کی طرف اسی ہوا اور طوفان اور پانی کی لہر کے ساتھ اگر ہم بہہ گئے، تو پھر ہمارا انجام ہوگا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جس کا مطلب یہ ہے
کہ ہمارے اوپر اللہ کی ناراضگی بھی ہوگی، ہمارے اوپر غضب بھی ہوگا، ہمارا انجام بھی برا ہوگا، ہمارا حشر بھی برا ہوگا، ہماری ساری دنیا جس کے اوپر ہم نے سب کچھ تن من دھن لگایا، وہ ساری دنیا ہماری آنکھوں کے سامنے وہ جو ہے نا تباہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور وہ جو ہے نا سارا مال جو ہے نا وہ کون لے جائیں گے؟ وہ سارے وارث لے جائیں گے، اور ہم بالکل خالی ہاتھ دامن، اور کوئی بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا، اور ہمارا حشر جو ہے نا وہ بالکل گمراہوں والا، اور بالکل جو ہے نا ہمارے اوپر اللہ کا غضب، اور آخرت میں بھی ہمارا انجام انتہائی برا ہوگا۔ اس لیے آج میری ایک بات یاد رکھ لیجئے گا کہ سورۃ فاتحہ کو آپ ایک دن میں کم از کم 4 مرتبہ ضرور پڑھا کریں، اور اکثر و بیشتر اس کو کئی دفعہ دعا کے طور پر بھی پڑھا کریں۔ دعا کا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، یا اللہ میرا راستہ ٹھیک رکھنا، مجھے گمراہ نہ ہونے دینا، میں اپنے نفس اور شیطان اور لوگوں کو اور دنیا والوں کے مشوروں کے اوپر چلتا چلتا کہیں یا اللہ میں آپ سے دور نہ ہو جاؤں، میری ڈائریکشن کہیں غلط نہ ہو جائے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ انسان کی ڈائریکشن کا ہے، اور یہ سورۃ فاتحہ کی تلاوت، اس کے ذریعے سے دعا مانگنے سے آپ کو اللہ رب العزت ہمیشہ اپنے سائے میں رکھیں گے، اپنے پروں میں رکھیں گے۔ سورۃ فاتحہ کو پڑھنے کا معمول بنائیے، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دیجیے، اپنی زبان پر اس کو جاری کیجیے، اکثر و بیشتر اس کی تلاوت کیا کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کچھ اور چاہ رہے ہوں گے اور وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، تو اللہ آپ کو ایسے بچا لیں گے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ برائی والے غلط فیصلوں سے بچ جائیں گے۔ کہ غلط جگہ بچے کا رشتہ ہو رہا ہے، یا کوئی اور کام ہو رہا ہے، یا کوئی کاروباری فیصلہ غلط ہو رہا ہے، تو اس فیصلے سے آپ کی حفاظت کی جائے گی، اور آپ کو وہ کام دیا جائے گا، وہ اس شعبے میں بھیجا جائے گا اس کے جہاں پر آپ کی صحیح معنوں میں ترقی ہوگی۔ تو اس لیے سورۃ فاتحہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور اس میں سب سے بڑا سبق یہ لیں کہ اگر میں نے اپنے راستے کا انتخاب غلط کر لیا، اور اگر راستے کا انتخاب اگر آپ نے ٹھیک بھی کیا ہے لیکن اللہ کی مدد کے بغیر کیا ہے، تب بھی آپ ناکام ہیں۔ تو اللہ کی مدد کے ساتھ آپ نے سورۃ فاتحہ کی پوری تلاوت کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔